अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज सोमवार का दिन है, पीर का दिन, और आज हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है वो है नात रसूल मकबूल के हवाले से। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्नत इलाही है, यानी अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की है। इसी वजह से सारी उम्मत ने सहाबा कराम से लेकर अब तक हर जुबान में, हर दौर में, हर मुल्क में नात लिखने वालों शुआरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की है, और इसको सुन्नत इलाही समझ के और कर्ज रसूल समझकर और इसको अपने लिए बायस शफाअत समझकर, बायस सवाब समझकर ये नात खानी की है। किसी ने लिखा, किसी ने पढ़ा, किसी ने बयान किया, कोई नसर में करता है, कोई शेर में करता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस पे कुरान मजीद में बहुत सारी आयात उतारी हैं नात में, उस हवाले से बात करना चाहेंगे आज, और इसको समझने वाली बातें हैं। ठीक है, ये सारी बातें बतौर तालिब इल्म समझा करें आप, ना कि सिर्फ मज़ा लिया करें इनसे। मज़ा तो वैसे हमें आता है, लेकिन इसको समझा भी करें मसले को। ठीक है, नात किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। नात किसी चीज के वसफ बयान करने को कहते हैं। हर चीज के उम्दा हिस्से को नात कहते हैं। जो चीज उम्दगी के आखिरी हद तक पहुंची हुई हो तो कहते हैं ये इसकी नात है। दूसरी तारीफ उलमा कराम ने बयान की है, किसी चीज की तारीफ करना, इसमें मौजूद खूबियों का बयान करना और उसकी तारीफ में मुबालगा करना, ये नात कहलाता है। सुभान अल्लाह। मौलाना वहीदुद्दीन जमा कासमी किरमानवी साहब फरमाते हैं कि नात का मतलब होता है तारीफ करना, बयान करना, अच्छी सिफात दिखाना। नात मदह, सना, तारीफ और तौसीफ रसूलुल्लाह की शान में मदह या अशआर को कहते हैं। मज़कूरा बाला तमाम अहले लुगत के अलावा भी तकरीबन सब ने नात के मानी यही बयान किए हैं कि तारीफ करना, वसफ बयान करना, खूबियाँ बयान करना, अच्छी सिफात बयान करना वगैरह बयान किए जाते हैं। अब हमने देखना यह है कि कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ बयान किए गए हैं या नहीं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात कुरान करीम से तलाश करने के लिए आपसे हसद, बुग़्ज़, तअस्सुब की ऐनक उतार कर गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा गले में डालना ज़रूरी है। यानी आपका ताल्लुक हुब्बी होना ज़रूरी है, मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। तो तब ही जो है वो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, अहादीस में भी और सीरत में भी, अहादीस में भी, कुरान में भी, हर जगह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील पेराए नात में किया है। खालिक कायनात अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब भी रूए खिताब हुआ तो नाम लेने के बजाय कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमाया, और कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया। कभी उनको यासीन से पुकारा तो कभी उनको तौहा से बुलाया। इसी तरह कलाम मजीद में कहीं वद्दुहा कहकर आपके रुख अनवर की कसम खाई, और कहीं वल्लैल कहकर आपके शब तारीख की मानिंद सियाह जुल्फों की कसम खाई। हम कुरान दर्शान मोहम्मद, ये जुमला याद रखिए, हम कुरान दर्शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्दाक पूरा कुरान करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह और नात ही तो है।
इसके पैराए इजहार में नात ही का रंग साफ झलकता दिखाई देता है। कुरान हकीम के दर्ज झेल आयात जरा देखिएगा और इससे शान मुस्तफ़ा, उनका शर्फ, उनकी फजीलत, उनकी रिफ़अत, उनकी अजमत, उसको देखिएगा कि अल्लाह ताला ने कैसे उजागर किया है। ये जो रिफ़अत जिक्र है, इसका मतलब पहले समझ लें कि रिफ़अत जिक्र का मतलब क्या है। अल्लाह ताला जिसकी तारीफ कर रहा है और पूरा कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया, कोई पारा कोई सूरत आपके नात से खाली नहीं है। ये रिफ़अत जिक्र का वादा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए मेरे महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। अब अल्लाह जिस चीज को बुलंद फरमाए और साथ में लफ्ज आ जाए ना, वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया, तो समझ जाएं कि ये हतमी बात है और इंतहा है, इंतहा। जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा के बारे में था। अच्छा, रिफ़अत ज़िक्र मुस्तफ़ा ये भी है कि ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाता है। अल्लाह ताला ने आज़ान में, इकामत में, नमाज में, तशहुद में, खुतबे में और कसीर मुकामात पर अपने जिक्र के साथ आपका जिक्र शामिल फरमा दी। अब देखिए, नमाज है, नमाज में आपके जिक्र के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये तो पक्का है ना, सारी नमाज ही तो सुन्नत रसूल है, सारी नमाज। तो नमाज भी आपके जिक्र के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं है, अंदाजा करें। हालांकि ये तो तौहीद की अलामत है ना कि आप नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं और आप इसके शुरू में नियत भी करते हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, लेकिन फिर भी आप जिक्र मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने कभी भी अलग नहीं जाना, कभी भी इसको मिन दूनिल्लाह नहीं कहा, गैरुल्लाह नहीं कहा। इसीलिए तो आप देखते हैं कि नमाज में भी उनका जिक्र है, अजान में भी जिक्र है, इकामत में भी है, खुतबों में भी है, कलमे में भी है। आप यूं समझें कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने अपने से जुदा किया ही नहीं है। वो बेवकूफ़ हैं, दूर हैं। अल्लाह और उसके रसूल से जो लोग ये बातें करते हैं उनको थोड़ी सी भी अल्लाह पाक ने मोहब्बत रसूल की खैरात नहीं दी है। उन बदनसीब लोग हैं, महरूम लोग हैं, उनके असातिज़ा भी महरूम हैं और उन्होंने छुपाया उनसे ये रसूलुल्लाह का जिक्र। और ये होता रहा है, शुरू से होता रहा है, हर दौर में ये होता रहा है। इस्लाम से पहले भी यही होता रहा है, इस्लाम के अंदर भी यही हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने आपका जिक्र अपने जिक्र के साथ रख दिया, बस। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, जरा सुनिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, आपसे जंग खुदा से जंग है, तैयार हो जाओ रसूल के जंग और अल्लाह के जंग के लिए। यानी आपसे जो लड़ेगा वो मुझसे लड़ रहा है। आपकी इताअत खुदा की इताअत है। ये एक दो आयत नहीं है, ये तो 36 आयत तो अलग से इस पे नाजिल हुई है भाई। इताअत खुदा, इताअत रसूल एक ही है। आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है, आपकी मुखालिफत ये अच्छा, ये साथ में ना आप देखें तो आपको आयत नंबर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपसे जंग खुदा से जंग है। ये बकरा की आयत 278 और 79 है, ठीक है। आपकी इताअत खुदा की इताअत है, सूरह निसा। आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है, सूरह निसा। आपकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है, सूरह अनफाल। आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है, अन्निसा। आपकी तरफ हिजरत करना खुदा की तरफ हिजरत करना है, सूरह अन्निसा। आप पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी है, अन्निसा। आपसे मुकाबले खुदा से मुकाबला है, सूरह अल-माइदा। आपसे दोस्ती खुदा से दोस्ती है, अल-माइदा। आपसे मुंह फेरना खुदा से मुंह फेरना है, अनफाल। आपके बुलाने पर हाजिर होना खुदा के बुलाने पर हाजिर होना है, या बाल्फाज दीगर आपका बुलावा खुदा का बुलावा है, अल अनफाल। आपसे खियानत खुदा से खियानत है, अल अनफाल, अल अनफाल। आपकी तरफ से किसी शे से बरात का इजहार खुदा की तरफ से बरात का इजहार है, सूरह अत-तौबा। आपसे मुआहदा खुदा से मुआहदा है, अत-तौबा। आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, अत-तौबा। आपका किसी शे को हराम करार देना खुदा का हराम करार देना है, अत-तौबा। आपसे कुफ्र करना खुदा से कुफ्र करना है, अत-तौबा।
آپ کی عطا خدا کی عطا ہے اور آپ کا فضل اور کرم خدا کا فضل و کرم ہے۔ التوبہ 59 نمبر آیت ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ کہ اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی بات کریں گے ہم لوگ یہ بھی کہ بلیس دیم یا رسول اللہ بلیس دیم آل، وہ ہمارے دوست نے ایک دفعہ وہ یہ پڑھا وہ ہمارے دعا کے لیے، تو رسول اللہ بھی کیا بلیس یعنی کہ بلیسنگ ان کی طرف سے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کی طرف سے بھی آتی ہے یار، یہ سارا دین ہی ان کی طرف سے آیا ہے۔ یہ تو وہ آپ کو یہ صحیح حدیث شریف آپ کو پتہ ہے ساری، آدھی پتہ ہے آدھی نہیں پتہ۔ من تفقہ فی الدین، اللہ جل نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرن، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ جو کلمہ پڑھایا ہے رسول اللہ نے پڑھایا، اللہ کی معرفت رسول نے دی ہمیں، خانہ کعبہ کی معرفت رسول نے دی ہمیں، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا رسول اللہ نے بنایا، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن اللہ نے رسول کو حکم دیا، رسول کو عطا کیا، رسول نے ہمیں دیا۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے شفاعت بھی رسول اللہ کریں گے، اللہ کے حکم سے کریں گے، رسول اللہ ہی کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ قرآن مجید میں اس کی آیت جو ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا صحابہ کرام کو، اور پھر فرمایا رسول نے ان کو غنی کر دیا، تو یہ رسول اللہ نے بھی غنی کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، سورہ التوبہ، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے اور آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ التوبہ، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے۔ التوبہ، آپ کی خیرخواہی خدا کی خیرخواہی ہے۔ توبہ، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ سورہ النور، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے۔ الاحزاب، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے۔ الاحزاب، اس آیت کو بھی یاد رکھیں، رسول اللہ کی رضا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا رسول اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے محبوب کو ہم سے راضی فرما، یہ سورہ الاحزاب کا ہے یہ آیت کریمہ۔ آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ الاحزاب، آپ کو ایذا دینا تکلیف دینا خدا کو ایذا دینا ہے۔ الاحزاب، آپ پر پیش قدمی کرنا خدا پر پیش قدمی کرنا ہے، یعنی آگے بڑھنا، رسول پہ آگے بڑھنا اللہ پہ آگے بڑھنا ہے۔ سورہ الحجرات، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ سورہ الحشر 8 نمبر آیت ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کی مدد رسول اللہ کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت پیرا تھا اور میں اس کو آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر بھی کرتا ہوں یہ والا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے جو کہ یہ ساری آیات کا خلاصہ ہے، جو آپ کو یہ شعراء جو ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں نا۔ اب الحضرت جیسا شاعر تو پھر اردو میں آپ کو نہیں ملے گا، کتنا زبردست انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ تو مالک کے حبیب ہیں۔ تو اس لیے محبوب اور محب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، بلکہ سب کچھ ایک ہی کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جنت کی تقسیم کی ہے، جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین۔ خواتین کی سردار کون ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے خاندان والے جنت کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، سردار ہیں، مالکان میں سے ہیں، اندازہ کریں۔ تو آپ رسول اللہ کی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ابھی میں اصل میں جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اس میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو وہ آیات سناؤں جو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس پہ پہلے میں ذرا یہ پڑھ دوں پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاکا، کہ اے میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ سب کچھ
کہ پوری کائنات رسول کی خاطر بنی ہے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ رسول کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بلکہ مجھے یاد رہے گا، میں نے اس کو لسٹ میں رکھا ہوا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ یہ تمام انبیاء کرام کو پیدا کرنا وہ آپ کی خاطر ہی ہوا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ذرا کچھ آیات سنانا چاہتا ہوں جس میں نعت مصطفیٰ جھلکے گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ تو اللہ پاک نے رسول کی مدح خوانی فرمائی ہے، آپ کی صفات بیان کی ہیں، آپ کی نعت پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن مجید بزرگ اور عظمت والے رسول کا فرمان ہے۔ اندازہ کریں آپ، یعنی اللہ کا کلام ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، بہترین بزرگ و عظمت والا سخی رسول کا کلام ہے، قول ہے۔ یعنی وہ بیان کرتے ہیں نا، رسول اللہ تو بیان کرتے تھے، ویسے تو کلام اللہ کا ہی ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ یہاں پہ میرا تیرا نہیں ہے، میرا تیرا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، میرا تیرا یہاں میرا تیرا نہیں ہے۔ اس میں ایک خطبہ ہے، وہ ایک خطبہ بھی میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، بڑا خوبصورت خطبہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، وہ اس کا نام ہے خطبہ سدیدہ کے نام سے۔ اس میں وہ ساری آیات جمع ہے جس میں اللہ کی جو ہے وہ اللہ اور رسول نے ایک ہی رضا کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو میرا محبوب ہے یہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بیان کرتا ہے یہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے، یعنی آپ کے کلام کی صفت بیان کر دی۔ اندازہ کریں اتنی بڑی نعت، اتنی بڑی نعت اللہ پاک نے فرما دی سورہ النجم میں کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں یہ سراسر وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا علمہ شدید القوا، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم سے نوازا ہے، رسول اللہ کو بڑی قوتوں والے رب نے خود سے پڑھایا ہے، خود سے پڑھایا ہے، یعنی الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود پڑھایا ہے قرآن کو، رسول اللہ کو خود پڑھایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعت ہے، بہت بڑی نعت ہے یہ۔ اب اس میں تو نعتیں لکھی گئی ہیں نا باقاعدہ سے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا میں وہ کلمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا، یعنی آپ کے ذکر کو، اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو دنیا اور آخرت میں ملا دیا۔ اس کا مطلب ایک مطلب یہ ہے، 5 مطلب ہیں اس کے جو مجھے آتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ لکھے گئے ہیں۔ تو رفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے، بس اور کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کل وہ پڑھ رہا تھا کہ عرش جو ہے، جب عرش کو اللہ پاک نے پانی پہ بنایا تو اس کے بعد اس کے وہ ایسا نا اضطراب میں تھا عرش، تو اس کے اوپر لکھا اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عرش نے قرار پکڑا، سکون پکڑا۔ تو بڑا پیارا کسی نے فرمایا کہ یہ تو دیکھیں عرش کو سکون محمد کے نام سے ہے، محمد کے نام سے عرش کو سکون عطا ہے، سکون دلوں کو کیوں نہ آئے گا اللہ آپ کے ذکر سے، چونکہ یہ ذکر اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ سب سے بڑی نعت ہے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی نعت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود کیا بھیجتے ہیں، رحمتیں، سلامتیاں، برکتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعت ہے میرے خیال میں، اور اس کو انتہا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ یہ جملہ آپ نے سنا اور لگتا ہے ایسے اس میں بڑا، یہ بہت بڑا مبالغہ کر دیا میں نے، ایسے مبالغہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اللہ کے ذکر کون کرے گا، مخلوق کرے گی۔ رسول اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ مخلوق کو فنا ہے لیکن اللہ کو تو فنا نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ دیکھو یہ نعت ہے رسول اللہ کی۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا واللیل اذا عسعسا والصبح اذا تنفسا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ولادت مصطفیٰ کی رات کی قسم کھائی ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ کی جو رات تھی وہ رات اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔
آپ کو یہ بڑے عجیب لگے گا. اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے، اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے. یعنی صبح صادق کے وقت یہ وہ لمحہ تھا جب بی بی آمنہ کے لال کا، بی بی آمنہ کے دامن مراد میں آنے کا وقت تھا، یعنی طلوع آفتاب ایمان کا وقت تھا. رات نہ جانے پر بضد تھی اور صبح صادق آنے میں عجلت میں تھی. دونوں کا مطمع نظر فقط دیدار مصطفیٰ اور چہرہ والضحیٰ ہی تھا. خدا نے دونوں کو ایک گھڑی اور ایک لمحے میں ملا دیا. وہ گھڑی آ گئی جب رات کا آخری کنارہ اور فجر ولادت کا پہلا کنارہ باہم خوشی اور خوشی ولادت میں گلے ملے، اور مکھڑے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور بوسہ لیا اور اپنے راہ لے لیے. یار کتنی پیارا ذکر کرتے ہیں، کتنا پیارا کرتے ہیں. اللہ پاک نے تو اتنا جملے میں فرما دیا، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اس صبح صادق کی قسم جب میرے محبوب کی ولادت ہو رہی تھی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اے میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے اس کے بعد. اللہ اکبر. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے محبوب تمہاری عمر کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. والسماء والطارق، آسمان کی فضائے بسیط اور خلائے عظیم کی قسم، اور رات کو نظر آنے والے کی قسم. جب رب محمد نے واقعہ معراج بلند کرنا چاہا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو یہ دیکھیں یہ ساری صفات ہے رسول اللہ کی، نعتیں ہیں بس. والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اتر آئے. یہ ہے نعت، کتنا خوبصورت نعت ہے. والنجم اذا ہوا. اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول نہ کبھی راہ سے بھولے نہ کبھی بھٹکے ہیں. یہ صفت ہے رسول اللہ کی، اللہ پاک نے بیان کی ہے. اسی طرح ہجرت کی رات فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ہجرت کی رات. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. یہ نعت ہے، اس سے بڑی نعت کیا ہو سکتی ہے. آگے فرمایا وَالضُّحَىٰ، آپ کے چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو چاشت کے مانند روشن ہے. پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اے میرے محبوب آپ کے زلف عنبرین کی قسم جب وہ کیا ہوں، جب وہ اب چہرے والضحیٰ پہ آ جاتی ہیں. یہ وہ یعنی کہ کالی زلفیں ہیں اور وہ چہرے والضحیٰ سفید رخ پہ رخسار پہ آ جاتی ہیں. مجھے اس کی قسم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. پھر آگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں انتہا کثرت دے دی ہے، بے انتہا کثرت دے دی ہے. آپ کے معجزات بھی تمام پیغمبروں سے کثرت میں ہوں گے، آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہوگی، آپ کا اخلاق کا چرچا بھی سب سے زیادہ ہوگا، آپ کا علم بھی تمام سے زیادہ ہوگا. یعنی ہر چیز میں، ہر خوبی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے نوازا ہے اے میرے حبیب. یہ بھی نعت ہے، سب سے خوبصورت نعت ہے. اور اس کے بعد بھی نعت ہے ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی اولاد نہیں رہتی، نارینہ اولاد نہیں رہتی، تو آپ تو ابتر ہو جائیں گے. آپ اللہ پاک نے فرمایا فرما دو میرے حبیب کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہی ابتر رہیں گے، ان کا کوئی نہیں بچے گا. رسول اللہ کی نسل چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی. میں سارے قوانین بدل دوں گا رسول اللہ کے لیے. لوگوں کی اولاد اب بیٹوں سے چلتی ہے، میرے رسول کی اولاد فاطمۃ الزہرا سے چلے گی. آپ کا نسل، آپ کی نسل، آپ کا نسب رہے گا. سارے نسب مٹ جائیں گے، ساری ذاتیں فنا ہو جائیں گی، لیکن رسول اللہ کی ذات اور آپ کی آل اولاد کو فنا نہیں ہے، تو جنت کے سردار ہیں. انا ارسلناک شاہدن، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے. وہ مبشرن، اور خوشخبری بنا کر بھیجا ہے. وہ نذیرن، اور ڈرانے والا بھیجا ہے. یہ نعت رسول ہے.
پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے محبوب، یہ جو محبوب ہے میرے، یہ اس کی زندگی جو خوبصورت زندگی ہے یہ سب کا سب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین خوبصورت حسین نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اے مومنو۔ اس کے بعد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے آخر میں سب سے آخر میں آنے والے سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ نعت ہے رسول اللہ کی کہ خاتم النبیین ہے آپ رسول اللہ ہیں، صفات ہیں۔ پھر فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں تمہارے ابو لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے رسول اللہ کی شان میں ہاتھ اٹھائے، گستاخی کی، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان قریب میں تجھے آگ میں داخل کروں گا تمہاری بیوی کے ساتھ، شولوں میں داخل کر دوں گا۔ جو رسول اللہ کی طرف اٹھائے گا، انگلی اٹھائے گا، آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ آگے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدونین، اور یہ جو میرے محبوب ہیں یہ غیب کی خبریں بتانے میں کوئی بخیل نہیں ہے، کنجوسی نہیں کرتے، سارا کچھ بتا دیا رسول اللہ نے، اولین سے لے کے آخرین تک سارا کچھ بیان کر دیا ہے رسول اللہ نے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آپ کی تعریف فرمائی کہ آپ سے جو ہے وہ آپ کنجوسی نہیں کرتے غیب کی خبریں بتانے پر۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اس کو شمار کرنا، اس کو پڑھنا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ہر صورت، ہر آیت آپ کو، ہر پارہ آپ کو رسول اللہ کے ذکر سے آپ کو معمور ملے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ کے لیے خاص محفل سجائی گئی تھی، اس کا ذکر ہے کہ ایک محفل سجائی گئی رسول اللہ کے لیے جس میں رسول اللہ کو خاص مہمان خاص بلایا گیا، ٹھیک ہے، آپ شمع محفل تھے، اور اللہ پاک نے تمام رسولوں سے وعدہ لیا، تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر میں تمہیں جب حکمت اور کتاب دوں تو اس کے بعد اگر میرا وہ عظمت والا رسول تشریف لے آئے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا جو تمہارے ساتھ ہیں، تو ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب پیغمبروں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب یہ بہت بڑی نعت ہے، بہت بڑی نعت ہے کہ پوری پوری محفل کا ذکر کر دیا اللہ جل شانہ نے۔ پھر فرمایا نعت میں بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گمراہی سے نکالنے والا رسول ہے یہ تعریفیں ہیں رسول اللہ کی۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ عامت الناس کو، سب لوگوں کو تمہیں غیب سے مطلع فرما دے، لیکن اپنے خاص رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ یہ آل عمران کی آیت ہے۔ رسولوں میں سب سے زیادہ قریب رسول اللہ ہیں، رسولوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے جس کو چنا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو سارا علم دے دیا ہے۔ تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہوا ہے وہ غیب کا ہی علم ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے میرے حبیب ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ تو آپ کی نعت فرمائی کہ آپ گواہ ہوں گے سب پہ، سب کی گواہی آپ دیں گے۔ اتنی زیادہ ہے کہ یار اتنی آیات ہیں رسول اللہ کی شان میں کہ میں اس کو سارا پڑھ نہیں سکتا، اس کے لیے میں آپ کو کتابیں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی، یہ ساری کتاب میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا اب میں آتا ہوں صحابہ کرام کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو میں صحابہ کرام کا آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی پہلے یہ لسٹ دیکھیں ذرا، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ کلاس ہماری ختم ہو جائے، آپ کو پہلے نعت خوانوں کا پتہ ہونا چاہیے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کن کن صحابہ کرام نے فرمائی ہے۔ اور یہ سارے حوالہ جات یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے شعراء کون کون سے ہیں، شعراء ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اشعار بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن ٹائم بچ گیا تب، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کی لسٹ دیکھیں، پہلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس۔ اصل میں یہ زمانہ سارا شعراء کا تھا، اس لیے اب کن کتابوں میں ان کے اشعار ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بے وقوف کہہ دیتے ہیں بھئی شاعری حرام ہے، شاعری کیوں کرتے ہو، شاعری صحابہ کرام کرتے تھے۔ یہ دیکھو حضرت عباس رضی اللہ عنہ شاعر کے شعر جو ہیں وہ 8 کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور یہ دیکھو ساری کی ساری یہاں موجود ہیں، اندازہ کریں آپ۔ تو سب سے پہلے بڑے شاعر نعت خان کون ہیں؟ رسول اللہ کے چچا۔ دوسرے چچا ہیں حضرت حمزہ، اس کے بارے میں سیرہ نبویہ اسحاق کی بھی دیکھیں، ابن حشام کی بھی دیکھیں۔ تیسرے چچا ہیں ابو طالب، بخاری شریف میں ان کا ذکر ہے، ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ رسول اللہ کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے قحط سالی میں۔ تو یہ سارے اشعار، وہ جو نعتیہ اشعار ہیں وہ یہاں ذکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے اشعار کہے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت ام عائشہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اسی طرح سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ اب یہ ساری کتابوں کے نام بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بخاری سے لے کے نیچے تک ساری گئی، سیرت کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی آپ کی کون ہے، پھپھو ہے آپ کی۔ اسی طرح شیما بنت حلیمہ سعدیہ آپ کی بہن۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان بن حارث ابن عم رسول، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں ابو سفیان بن حارث۔ اسی طرح عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک انصاری، حضرت حسان بن ثابت۔ اب یہ بخاری کے ذرا یہ دیکھیں، سارے 9 10 حوالے دیے ہیں، اور 10 کے 10 جو ہیں وہ شاید 6 سے دیے ہیں، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم۔ تو حسان بن ثابت کے نعت گو شاعر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر ہے، حضرت عباس بن مرداس السلمی، حضرت کعب بن زہیر، انہوں نے بہت بڑا ایک قصیدہ لکھا ہے کعب بن زہیر نے، قصیدہ بانت سعاد، بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے، ہمیں حفظ کرایا گیا یہ قصیدہ، اس کے اشعار بہت یاد رہتے ہیں علماء کرام کو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبعرہ، اسی طرح حضرت ابو عزہ الجمحی، اسی طرح حضرت قتیلہ بنت حارث القرشیہ، حضرت مالک بن نمت الحمدانی، انس بن زنیم، حضرت اسید بن سلمہ رئیس سے حوازن، حضرت مالک بن عوف النصری، حضرت قیس بن بحر الاشجعی، حضرت عمر بن صبیح، حضرت نابغہ الجعدی۔ سبحان اللہ، نابغہ جعدی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ کا نام مشہور ہوا محمد محمد محمد، ہر ایک کی زبان پہ تھا محمد محمد محمد۔ اب محمد کا مطلب تھا جس کی تعریف سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی حمد بہت بیان ہوتی ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، عرب نے کیا کیا کہ محمد محمد کہتے تھے تو مشرکین کو بہت برا لگتا تھا، انہوں نے کہا محمد نہ کہو بلکہ مزمم کہو، مزمم، نعوذ باللہ، مزمم کا مطلب ہے جس کی مذمت زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نابغہ جعدی رسول اللہ کے شاعر نعت خان ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے 200 اشعار نعت کے پڑھے، 200 اشعار، حضرت نابغہ جعدی، ان کا نام یاد رکھیں۔ اور یہ طویل العمر صحابی ہیں، 120 سال کی عمر پائی انہوں نے۔ رسول اللہ نے جب وہ اشعار پڑھتے گئے نا تو رسول اللہ داد دیتے گئے، مسلسل داد دیتے داد دیتے داد دیتے، اور سبحان اللہ اور دعائیں دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا نابغہ اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے، 80 سال کی عمر میں بھی ان کے دانت چمکتے تھے، ایسے سارے صحیح سلامت تھے، اور عمر میں برکت ہوئی آپ کے، 120 سال کی عمر پائی آپ نے۔ 200 اشعار ایک ہی مجلس میں آپ نے لکھے ہیں، اندازہ کریں آپ یار۔ ان کا بھی قصیدہ ہے، قصیدہ رائیہ کے نام سے، وہ قصیدہ بڑا مشہور ہے ان کا۔ اسی طرح حضرت مازن بن، اچھا یہ ہر نام کے ساتھ ایک کہانی ہے، ہر ایک نام کے ساتھ ایک کہانی ہے، لیکن میں آپ کو صرف وہ شعراء کے نام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت مازن بن عدوبہ یہ صحابہ میں سے ہیں، حضرت اعشا المازنی، حضرت فضالہ اللیثی، حضرت عمر بن سالم الخزاعی، حضرت اسید یا اسید بن ابی اناس الکنانی، حضرت عمر بن مرہ الجہنی، حضرت قیس بن بحر الاشجعی، حضرت عبداللہ بن حارث بن قیس، حضرت عثمان بن مزعون، سبحان اللہ، حضرت ابو احمد بن جحش، حضرت سراقہ بن مالک،
جانتے ہیں سب نا सुराका को, सारे जानते होंगे आप में से. वो जो रसूलुल्लाह के पीछे घोड़ा दौड़ा के आए थे कि मुझे कुरैश से इनाम मिलेगा आपकी खबर लाने पे, और वो घोड़ा बार बार धंसता था जमीन में. और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुराका क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे हाथों में ईरान के बादशाह के कंगन देख रहा हूँ और तुम इन कुरैश के ऊंटों के पीछे लगे हो. अल्लाह अकबर. यानी कब की बात बताई आपने, अभी तो रसूलुल्लाह हिजरत फरमा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, अभी तो पहला गजा भी नहीं हुआ. और रसूलुल्लाह ने बताया कि ईरान पे कब्जा होगा और वहाँ उस फतह के बाद वहाँ के बादशाह के जो कंगन होंगे वो आए जाएंगे, और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठ के उमर फारूक सुराका बिन मालिक को पहनाएंगे. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. सुराका बिन मालिक ने भी अशार कहे रसूलुल्लाह के शान में, नात पढ़ी है. हजरत असवद बिन सरिया, हजरत आमिर बिन अकवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये कुर्रा है रसूलुल्लाह के, कारी भी हैं और नात खान भी हैं. अंदाजा करें यार, इनके पास बड़े बड़े नाम हैं, इनके पास बड़े बड़े इनके पास इनामात थे. हजरत उम्मे माबद, अल्लाह जानते हैं सब ना उम्मे माबद को, हिजरत के वक्त खामे से गुजरे थे, खैमा, और वो खैमा था और उसमें एक खातून बैठी हुई थी, और रसूलुल्लाह ने कहा कि कुछ है खाने पीने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी बकरियां जो है वो है नहीं, उसमें दूध ही नहीं है, सूख चुकी हैं. आपने फरमाया कोई बकरी लाओ, बकरी लाई, और वो उसमें दूध आ गया, और वो पानी सारा घर सारे बर्तन भर दिए रसूलुल्लाह ने उनके दूध से, और खुद भी दूध पिया सारा का सारा. अल्लाह अकबर. और उसके बाद रसूल पाक तशरीफ ले गए, और उम्मे माबद का शोहर जब आया तो उम्मे माबद ने ऐसी नात कही, ऐसी नात कही, ऐसी नात कही, अल्लाह अकबर, के आपको मजा आ जाए. जरा आप सुनिएगा, जरा मैं बताऊं आपको. ये साकिब जो है ना, साकिब मुस्तफ़ाई साहब, साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब, वो नात पढ़ते हैं, बड़े खूबसूरत पढ़ते हैं वो. और तारिक जमील साहब भी पढ़ते हैं वो नात, बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छे अल्फाज से, कि मुबारक आया था, एक मुबारक आया था, मुबारक आया था, मुबारक रसूलुल्लाह का एक नाम मुबारक भी है. उम्मे बाबद ने तारीफ किया, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है. इसी तरह दुख्तरान मदीना, दुख्तरान मदीना का मतलब ये था कि बनी नज्जार जो बच्चियां थी वो सारी रास्ते में खड़ी थी रसूलुल्लाह की हिजरत के वक्त, और रसूलुल्लाह पाक जो करीब पहुंचे तो वो सारी गाने लग गई, और वो कहती थी तला अल बद्रु अलैना, दफ के साथ, तला अल बद्रु अलैना, तला अल बद्रु अलैना, तला अल बद्रु अलैना की नात पढ़ती रहती थी. और रसूल पाक तशरीफ लाए करीब, बड़े खुश थे, और पूछा आप ये क्यों नात पढ़ रही हो. तो बच्चियों ने कहा कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं. रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह गवाह है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है. और वो बच्चियां यहाँ भी नात पढ़ रही थी, और फिर बाद में आगे जाकर फिर नात पढ़ रही थी, दो जगह पे नात पढ़ी है इन्होंने. और ये सारी किताबें इस पे गवाह हैं, ये सारी नात, ये सारी किताबें हैं, बड़ी बड़ी नात किताबें हैं ये छोटी किताबें नहीं है, ठीक है. अल्लामा इब्न कसीर की अलबिदाया व निहाया, इब्न हजर अस्कलानी की फतुल बारी, इमाम कुस्तलानी की अल मवाहिब अल लदुनिया, ये छोटी किताबें नहीं है. अल्लाह अकबर. इमाम बेहकी की दलाइल नबुवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. इसी तरह जो हबशी वफद था मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के बाहर, उन्होंने तलवारों के साथ रक्स किया. अब देखो, पहले था दफ बजाना नात के साथ, अब है नात के साथ रक्स करना. और इसको 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 लिखा, यह हदीस पाक तो बहुत सारी किताबों में है, लेकिन अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में इसको तफसील से रिवायत किया, इब्न हब्बान ने सही में रिवायत किया, इमाम मकदसी ने इसको हदीस मुख्तारा में रिवायत किया, इमाम हैसमी ने इसको रिवायत किया. और वो कहते थे कि वो जो नात पढ़ते थे हबशी, रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तो तर्जुमान ने कहा कि ये कह रहे हैं मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद नेक बंदा है, मोहम्मद नेक बंदा है, मोहम्मद नेक बंदा है. ये हबशी वफद था, और ये कहते थे. हबशा के लोग आज भी बड़ी मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह से, और वो बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. इसी तरह हजरत अमर अल जिन्नी, ये जिन जिन सुहाबी है, जिन है जिन, सुहाबी है, इन्होंने भी नात खानी की रसूलुल्लाह की. सुभान अल्लाह ताला. ये पूरी लिस्ट है 45 लोगों की, लेकिन शुआरा की तादाद आप देखेंगे तो 136 तक पहुंच जाती है, 136 तक. वो अलग से किताब है, इसकी अलग से किताब मिलेगी आपको रसूलुल्लाह के नात खानों के हवाले से, वो भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ. लेकिन ये अच्छा, यहाँ पे इनकी जो है वो हर एक के साथ ये वाकया भी है, ठीक है, हर एक के साथ एक वाकया भी है. यहाँ पे सारे अशार भी जमा है, और उनके जो है वो नाम भी जमा है. मुझे अंदाजा था कि मैं हम शायद सारा नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए मैंने जो है इसको नाम आपको पढ़ के सुना दिए, ताकि आपको जो है वो कम से कम महसूस तो हो.
रसूलुल्लाह खुद अपनी नात सुना करते थे। हजरत हसन बिन साबित के लिए मिंबर बिछाया जाता था, मिंबर। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद जो है वो फिर आप पढ़ते थे, और रसूलुल्लाह को आपके लिए दुआ भी की और आपको चादर भी दी। और क्या फरमाया? फरमाया बेशक अल्लाह ताला रूहुल कुद्स के जरिए हस्सान की मदद फरमाता है। नाखान है, जब तक वो अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक फखरिया अशार बयान करते हैं, फखरिया या अशार की सूरत में उनका दिफा करते रहते हैं, अल्लाह ताला जिब्राइल उनकी मदद करता रहेगा। तो फरमाया बेशक रूहुल कुद्स जिब्राइल अमीन तुम्हारी मदद में रहते हैं जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल का दिफा करते हो। हस्सान ने काफिरों की हिजू की, यानी मुसलमानों को तशफ़ी दी और खुद भी तशफ़ी पाई। हजरत हस्सान बिन साबित ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फ़इन्न अबी व वालिदी व इर्दी लिइर्द मुहम्मद मिनकुम विक़ाउन। सुभान अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला। अच्छा, ये बंद हो रहा है, मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है बस। ज़्यादा नहीं पढ़ सकूंगा मैं। ये अशार, ये सारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये अशार है और वाक़यात भी हैं। आपको मैं ये किताब जो है ना, ये किताब आपको हिबा कर रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। इसको पढ़िएगा और अपने रसूल की वो नातें पढ़ने की सआदत हासिल करें जो सहाबा कराम ने नातें पढ़ी हैं। हम क्या नातें पढ़ेंगे और हमारी क्या नातें होंगी? अभी तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि नात की क्या, कैसे पढ़ेंगे, और नात क्या अदब क्या होता है। लोग दुआएं कर रहे होते हैं, दुआ को भी नात समझते हैं, और तराने पढ़ते हैं, वो लोग समझते हैं ये भी शायद जो है ना वो भी नाते हैं। मनाकिब, मनकबत होती है सहाबा कराम की, अहले बैत की, उसको भी लोग नात कहते हैं। अलग अलग दर्जे हैं, अलग अलग से वो हैं, कैटेगरीज हैं। नात वो होती है जिसमें रसूलुल्लाह की सिफात बयान हो, आपकी मदह बयान हो। तो ये सारी सारी जो है, ये सारे अशार जो हैं वो नात हैं, नात हैं। तो आप खूबसूरत नाते सुना करें, खूबसूरत नाते सुना करें। इसी तरह मदीना मुनव्वरा की नाते हैं। मदीना मुनव्वरा की निस्बत चूंकि रसूलुल्लाह से है ना, इसीलिए मदीना की ना जो हमद व सना है वो भी सारी रसूलुल्लाह की नाते ही हैं। चलें, इतना काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि ये बंद हो रहा है। और ये सारे जो है ना, ये किताब मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ, हवालों के साथ है। लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें, अहबाब याद रखें, दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची सुच्ची, बगैर शर्तों के। ठीक है जी, जैसे हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं ऐसे ही मोहब्बत अता फरमाए, और उससे कई ज्यादा हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के। आपने ये अकीदा बनाना है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था, जो सुहाबा कराम का अकीदा था, कि बात करने से पहले कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। तो ये वाला अकीदा होना चाहिए हमारा। चले, ये बंद हो रहा है लैपटॉप। इंशाल्लाह फिर इस पे बात करेंगे कल, इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं 8 बजे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।